अब देखें बलूचिस्तान का इशू क्या है। बलूचिस्तान का जो रियल इशू है वो ये है कि आपकी स्टेट ने जो बलूचिस्तान के सरदार हैं उनके साथ अलायंस किया हुआ है, और इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो है उन्होंने वहां का जो आम बलोची है उसको एलिनेट कर दिया है। वो जो वहां का बलोची है वो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ उसने एक बगावत कर दी हुई है, क्योंकि वो ये महसूस करता है कि आपकी स्टेट जो है वो वहां के सरदार को सपोर्ट करती है, वहां पे रिग्ड इलेक्शन करवाती है, और फिर उन्हीं सरदारों को सेनेट में और फिर वहां की जो प्रोविंशियल असेंबली है और कौमी असेंबली है वहां पर लेकर आती है। आम जो वहां का बलोच है वो महसूस करता है कि ये सरदार जो है वो उनके मुफादात की नुमाइंदगी नहीं करते हैं। ये दरअसल प्रोटेये है, ये दरअसल पिट्ठू हैं पाकिस्तानी स्टेट के, ये जो सरदार है वहां के। तो ये इनके हकीकी नुमाइंदे नहीं हैं, और ये सेनेट में जाकर, कौमी असेंबली में जाकर या प्रोविंशियल असेंबली में बैठकर हमारे इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। अब क्या आप क्या करते हैं, आपकी जो स्टेट है वो इन सरदारों को सब्सिडाइज करती है, इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, इनको सारा पैसा देती है, वहां पे रिग्ड इलेक्शंस करवाकर तो वहां का जो मुतवसत तबका है उसको आगे नहीं आने देती। ठीक हो गया। और इनको पैसे देती है, इनको रिग्ड इलेक्शंस करवाकर तो असेंबलियों के अंदर लेके आती है। तो होता यह है कि ये सरदार जो है वो उसी पैसे से, उसी एम्पावरमेंट से जो स्टेट इनको देती है, तो अपने आप को ये मजीद ताकतवर कर लेते हैं। जो वहां का आम बलोची है वो महरूमियों का शिकार हो गया है। वो डेप्रीवेशन फील करता है, वो कहता है कि हमारे रिसोर्सेज के ऊपर हमारा कोई मतलब एम्पावरमेंट नहीं है, हमारा इन अपने ही मुल्क के ऊपर, अपनी लैंड के ऊपर और अपने वसाइल के ऊपर हमारा कोई पोजेशन नहीं है। ठीक हो गया। तो वो ये जो डेप्रीवेशन है ना, अब इसने एक और शक्ल इख्तियार कर ली है। तो बहुत अरसे से वहां पे चल रहा था, शोरश तो चल ही रही थी, इंसर्जेंसी। अब इसमें इंटेंसिफिकेशन आ गई। आपकी रियासत ने चूंकि सरदारों को पैसा दिया है, सरदारों ने वहां पर एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया, वहां पे यूनिवर्सिटियों का जाल नहीं बनने दिया, कॉलेजेस का जाल नहीं बनने दिया। एजुकेशन में आप देखें जो बलोचिस्तान में बहुत ज्यादा पीछे रह गया। ठीक है। और वहां पे इंडस्ट्री लेके नहीं गए हैं, वहां पे ट्रेड और बिजनेस को इन्होंने प्रमोट नहीं किया। तो उसकी वजह से बलोचिस्तान जो है वो उतना ही आज भी पसमानदा है जितना कि 1947 के वक्त था। ठीक हो गया। हुआ यह है कि वहां का जो आम बलोची है उसको, उसकी मोबिलाइजेशन नहीं हुई, वो वहीं के वहीं खड़ा हुआ है। और वहां का सरदार जो है वो आज पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। तो वहां पे देखें इतनी बड़ी मतलब क्वांटिटीज में मिनरल्स है, आप खुद बता रहे हैं कि वो इतनी रिच लैंड है, वहां से इतनी मिनरल्स निकल सकती हैं। तो वहां तो ये होना चाहिए था कि उन मिनरल से रिलेटेड वहां पे आप इंडस्ट्री अब लगा देते, वहां पे तो जाल बिछा होना चाहिए था। और सच बात तो यह है कि बलूचिस्तान को सबसे आगे होना चाहिए था, यानी इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, बलूचिस्तान को सबसे ज्यादा आगे होना चाहिए। लेकिन आज ये हो रहा है कि बलूचिस्तान सबसे पीछे रह गया। वजह यह है कि वहां के रिसोर्सेज के ऊपर आपने, वहां जो उनके जेन्युइन ओनर्स हैं, जो वहां के आम बलोची हैं, उनको आपने उसके ऊपर कब्जा नहीं दिया है, उनका राइट तस्लीम नहीं कर रहे हैं आप। और वहां बलोचियों को, बलोची जो सरदार हैं वो उनको उनके ऊपर बैठाया हुआ है। वो वहां पे एजुकेशनल डेवलपमेंट नहीं होने देते, कॉलेजेस नहीं बनने देते, यूनिवर्सिटीज नहीं बनने देते। और उसके रिएक्शन में जो बलोची हैं उन्होंने अब हथियार उठा लिए और वो चले गए हुए हैं पहाड़ों के ऊपर जाके। और अब उनको पॉलिटिकल जो वॉइस प्रोवाइड कर रहा है वो वहां का मुतवसत तबका, जो अपने बलबूते पर बेचारे मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाकर। तो अब जो वहां के शहरी इलाके हैं जैसे कोयटा है, तो वहां पर जो मुतवसत तबका के जो पढ़े लिखे थोड़े बहुत जो नौजवान हैं वो अब आगे आ रहे हैं। उनमें डॉक्टर्स हैं, उनमें इंजीनियर्स हैं, उनमें टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, और बहुत सारे लोग। अब वो एक वहां पे उन्होंने पॉलिटिकल कैंपेन चला दी है कि जी हमारे मिसिंग पर्सन वो कहाँ पे हैं, हमारे प्यारों को आप अगवा कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं, और फिर वो फोर्स्ड डिसअपियरेंस जो है हो जाती है उनकी, और उनका आता पता ही नहीं हमें चलता है। ठीक हो गया। अब आप उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि जी ये जो है, ये जो बलोची वहां पे जो शोरश पसंद है, जिन्होंने इंसर्जेंसी बर्पा की हुई है, ये उनकी पॉलिटिकल विंग है। ऐसा नहीं है। एक्चुअली वो अपनी नफरत का इजहार कर रहे हैं जो वहां के आम बलोची हैं। वो सरदारों की फेवर में नहीं है। मैं बलूचिस्तान में गया हूँ, बहुत रिच लैंड है। मैं यहाँ डेरा गाजी खान से एंटर हुआ था और कोयटा गया था।
اتنی خوبصورت لینڈ ہے، اتنی چلے منرلز کو چھوڑ دیں، وہ سیاحت کے حوالے سے اتنی خوبصورت لینڈ ہے کہ اگر وہاں پہ آپ بلوچیوں کو وہاں بالکل امپاور کر دیں، ٹھیک ہے، ان کو یہ احساس دیں کہ یہ اس زمین کے وہ اصل مالک ہیں، سیکیورٹی پرووائڈ کر دیں، یہاں پر اتنے سیاح آ سکتے ہیں، بلیو می اتنے سیاح آ سکتے ہیں، ہر 10 کلومیٹر کے بعد ایک نیا وہ لینڈ سیناریو سامنے آتا ہے، وہ بہت خوبصورت لینڈ ہے۔ وہاں کی بیچز دیکھیں کتنی خوبصورت ہے، وہاں کے پہاڑ دیکھیں، جھیلیں دیکھیں وہاں پر کتنی خوبصورت ہے، اور پہاڑوں کی ایسی ایسی خوبصورت شکلیں ہیں کہ وہاں پر آپ انٹرنیشنل ٹورزم کو پروموٹ کر دیں، کھول دیں، یہاں پہ انٹرنیشنل ٹورسٹ آنا شروع کر دیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیں، پورے پاکستان کا یہ قرضہ اتار سکتے ہیں۔ لیکن آپ ایسا نہیں کر رہے، آپ نے ان بلوچیوں کو ناراض کر دیا ہے۔ وہ جو پہلے اوپر پہاڑوں پہ جا کے آپ کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، تو ان کو آپ جوائن کر لیا، وہاں کی مڈل کلاس کے جو نوجوان طبقہ جو پڑھا لکھا ہے، ان کا مطالبہ وہ بالکل ان کے، یہ آپ کو غلط تاثر ہے کہ وہ بلوچی سردار جو ان کی نمائندگی، وہ ان کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یار یہ پچھلے 70 سالوں سے انہوں نے یہاں کے ریسورسز کے اوپر قابض ہیں، اور یہ پٹھو بنے ہوئے ہیں پاکستانی اسٹیٹ کے، ٹھیک ہے، ان سے پیسہ لیتے ہیں، اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں، ہمیں انہوں نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اب وہ جو ان کے خلاف نفرت ہے، اب پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف بھی وہاں پہ نظر آ رہی ہے، انہوں نے اب وہ جو ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، یہ ان کو پولیٹیکل کہتے ہیں جی، آپ ان کو وائس پرووائڈ کر رہے ہیں۔ آپ بلوچیوں کی ایلینیشن کو، ان کے گریوینسز کو سمجھیں، ٹھیک ہو گیا؟ بلوچی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے مسائل کے اوپر قبضہ دیں، ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اس کے ہم اصل میں مالک ہیں۔ اب وہ ایک اور الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے چائنا کو یہاں پہ اتنی رسائی دے دی ہے، وہ سارے کے سارے وسائل کے اوپر ان کو قبضہ دے دیا ہے، اور آپ نے گوادر جیسی اتنی اہم بندرگاہ جو ہے وہ ان کے حوالے کر دی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اصل میں تو ہمارا اختیار ہونا چاہیے، ہماری پاور ہونی چاہیے، ہماری پوزیشن ہونی چاہیے اس کے اوپر۔ آپ کیسے ہماری مرضی کے بغیر ایک غیر ملکی طاقت کو یہاں پہ لا کر ہمارے اوپر مسلط کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ چائنا کو یہاں پہ کام نہیں کرنا چاہیے، دیکھیں اگر آپ کے مفاد میں ہے تو آپ بالکل چائنا کو یہ گوادر پورٹ بھی دیں اور وہاں کے منرل کے ریسورسز تک رسائی بھی دیں، لیکن یہ وہ دیکھیں سب سے پہلے کہ آپ کا مفاد کیا ہے۔ آپ ایک پورے صوبے کو ایلینیٹ کر رہے ہیں، اور پھر وہ چائنا آپ سے ہی پیسہ کما کے، وہ بیلنس آف ٹریڈ میں نے ایک پروگرام میں بتایا تھا، بہت زیادہ ان کی فیور میں ٹریڈ کرتا ہے، آپ سے پیسے کما کے آپ کو ہی قرضہ دیتے ہیں مہنگے سود کے اوپر اور شاید کے اوپر۔ سی پیک سے چائنا، ویسٹرن چائنا کو گوادر کے ذریعے کنیکٹ کرنا وہ ان کی پہلی مجبوری ہے، ہماری بعد میں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور آپ نے ان کو ناراض کر کے، پورے پروونس کو ناراض کر کے، آپ چائنا کی جولی میں ہر چیز ڈال رہے ہیں، اور پھر وہ آپ تاثر یہ دے رہے ہیں جو کہ ان کا الزام ہے کہ آپ سارے ہمارے وسائل جو ہیں یہاں سے لوٹ کر لے جا رہے ہیں۔ آپ ایسے نہ کریں، اس طرح نہیں چلتا ہے۔ آپ وہاں کے لوگوں کو، ان کی محرومیوں کو دور کریں، ان کو احساس دیں کہ جی آپ ان سارے وسائل کے اصل مالک آپ ہیں، کیونکہ یہ لینڈ آپ کی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور وہاں کے سرداروں سے ہاتھ جوڑ کر چھٹکارا حاصل کریں، وہاں کی مڈل کلاس کو مضبوط کریں، وہاں پر ایجوکیشن لے کر جائیں، وہاں پر کالجز بنائیں، یونیورسٹیاں بنائیں، وہاں پر ٹریڈ اور ایسا ٹریڈ بزنس اور ایسی انڈسٹریلائزیشن کریں جو وہاں کی جو نکلنے والی مائننگ ہے ان سے ریلیٹ کرتی ہو، اور پوری دنیا کے اندر وہ ساری ٹریڈ اور انڈسٹری کو پروموٹ کر کے تو اپنی پروڈکٹ سیل کریں۔ اس سے سب سے پہلا فائدہ جو ہے وہ بلوچستان کو ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پاکستان کو بھی بالکل اس سے فائدہ ہونا چاہیے۔ آپ نے پہلے وہاں سے گیس نکالی، کیا کیا؟ وہ گیس جو تھی بیچاری ان کو ملی نہیں، پورے پاکستان نے اس سے استفادہ کر لیا۔ اب وہ کہتے ہیں آپ جو بقایا منرلز ہیں وہ بھی یہاں سے نکال رہے ہیں، گوادر پورٹ بھی آپ نے چائنا کے حوالے کر دیا، ہمیں بتائیں ہمیں کیا مل رہا ہے اس سے؟ ہم تو محرومیوں کو پہلے سے بھی شکار تھے اور بھی زیادہ ہو رہے ہیں، نہ ہمارے پاس ایجوکیشن ہے، نہ آپ جیسی ہمارے پاس ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ نہ آپ جیسی گاڑیاں ہم انجوائے کرتے ہیں، نہ آپ جیسا لائف سٹائل ہے، ہمارا تو اسٹینڈرڈ آف لائف دیکھیں، ہم تو ابھی تک وہی پتھر کے دور میں زندگی گزارے، آپ دیکھیں نا جا کے وہاں پہ بلوچستان میں کیا پوزیشن ہے۔ تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ وہاں کا جو مڈل کلاس ہے اس کو امپاور کریں، ٹھیک ہو گیا؟ اور ان کی ایجوکیشن کا سب سے پہلے ارینجمنٹ کریں، اسلام کا بھی یہی حکم ہے، ان کی ایجوکیشن کا ارینجمنٹ کریں، ان کو نئی نئی سکلز سکھائیں، نئی ٹیکنالوجی، اور ان کو امپاور کریں، رگڈ الیکشنز بند کریں، انٹرفیئرنس بند کریں، اصل لوگوں کو آگے آنے دیں اسمبلیوں کے اندر، اور وہاں پہ آ کے وہ اپنے مسائل ڈسکس کریں، اور لوگوں کو اور پوری دنیا کو بتائیں کہ ہمارے یہ مسائل ہیں، ہم ان کو اس طرح سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ اسٹیٹ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرے جو وہاں کا مڈل کلاس ہے، بزنس لے کر جائیں وہاں پہ، انڈسٹریلائزیشن کریں، اور یہ ساری امپاورمنٹ جو ہے وہ بلوچیوں کو دیں۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ وہ واحد راستہ ہے جس کو ہم اپنا کرنا،
تو پاکستان کی سالیڈیرٹی جو ہے وہ اس کو اور زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں، ممکن بنا سکتے ہیں. ادروائز وہاں پہ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں.